السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انه لمن الصادقین والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عن أهل العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور جو لوگ اپنے بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور وہ عورت جس پر الزام لگا ہے اگر وہ اپنے حد سے بچنا چاہتی ہے تو اس کی سزا اس سے یوں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کے گواہی دے کہ وہ یعنی اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ گواہی دے کہ اگر اس کا شوہر سچا ہو تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تم پر سخت پیچیدہ ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ بڑا التفات فرمانے والا اور حکمت والا ہے جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی صورت سے آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی خولہ بنت عاصم کو شریک بن سمحہ سے متہم کیا، یعنی کہا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز سمبند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس 4 گواہ ہیں؟ اگر 4 گواہ ہے تو لے کر کے آؤ، نہیں تو تم کو 80 کوڑے لگیں گے۔ سامعین کرام، ہلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلط سمبند میں دیکھے تو پھر وہ 4 گواہ تلاش کرنے جائے گا، تب تک تو بڑی مشکل کی بات ہو جائے گی، تب تو ہو نہیں سکتا ہے، پھر یہ کیسے ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سب نہیں، 4 گواہ لے کر کے آؤ، نہیں تو تمہارے پیٹھ پر 80 کوڑے لگیں گے۔ سامعین کرام، ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بالکل سچا ہوں، اور اگر میں سچا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی حکم نازل فرما دے گا۔ کہہ کر کے چلے گئے، جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 9 تک نازل فرمائی۔ آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 9 تک، بلکہ یہ پوری 10 جو آیت نمبر 6 سے آیت 10 ہے، یہ پوری آیات لے کر کے نازل ہوئے، جس میں آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 9 تک یہ ہلال رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کے تعلق سے ہے، اور یہ پورا ایک حکم ہے، ایک مسئلہ ہے جو پوری امت کے لیے بیان کیا گیا۔ سامعین کرام، جب یہ آیات نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے بیوی کو بلایا، خولہ بنت عاصم کو بلایا، اور اس کے بعد کہا کہ دونوں کو قسم کھانا ہے۔ قسم کیسے کھانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین کے مطابق قسم ایسے کھانا ہے کہ پہلے مرد جو ہے وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ 5ویں مرتبہ کہے گا۔ 4 مرتبہ کیا کہے گا؟ اللہ کی قسم، میں نے جو الزام لگایا ہے اس میں سچا ہوں۔ 4 مرتبہ کہنے کے بعد 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اور اس کے بعد ہلال بن امیہ کی جو بیوی ہے ان کو کہا کہ تم کو بھی قسم کھانا ہے، 4 مرتبہ قسم کھانا ہے کہ اللہ کی قسم، مجھ پر جو الزام لگائے وہ بالکل جھوٹ ہے، میں بالکل سچی ہوں، اور اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت اور غضب نازل۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے پہلے قسم کھانا شروع کیا۔ جب قسم کھانا شروع کیا تو درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، اور ٹوکتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے اور ایک سچا ہے، جو جھوٹا ہے وہ توبہ کر لے، توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے،
ہلال رضی اللہ عنہ نے 4 مرتبہ پہلے قسم کھا کر کے گواہی دی کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اگر وہ جھوٹی ہے تو مجھ پر اللہ کی، اگر وہ سچی ہے اور میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 4 مرتبہ قسم کھایا اور 5ویں مرتبہ میں یہ بات کہی، اور اس کے بعد ان کا جو ہے قسم پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھی خولہ بنت عاصم، اس کو کہا کہ تم قسم کھاؤ۔ 4 مرتبہ وہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں سچی ہوں، اللہ کی قسم میں سچی ہوں، اگر وہ جھوٹ، اللہ کی قسم یہ جو میرا شوہر جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا جو شوہر الزام لگا رہا ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جو الزام لگا رہا ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 مرتبہ قسم کھایا۔ جب 4 مرتبہ انہوں نے قسم کھا لیا تو لوگوں نے روک کر کے کہ دیکھو، کیونکہ ہلال رضی اللہ عنہ کو سارے لوگ جان رہے ہیں، انتہائی پاک باز، تقوی اور طہارت میں بالکل مشہور و معروف اور برگزیدہ صحابی رسول ہیں، تو لوگوں نے ان کی بیوی کو روکا اور روک کر کے کہا کہ دیکھو، کوئی اپنی بیوی کو ایسے الزام نہیں لگاتا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو توبہ کر لو، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو مول لینا چاہتے ہو؟ کیونکہ 5ویں مرتبہ جب تم قسم کھا لو گی تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر بالکل ثابت ہو جائے گا، بالکل واجب ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ عورت سوچی اور ایسا لگا کہ شاید وہ اقرار کر لے گی، لیکن پھر اس کا مومنٹ بدلا اور اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کو پوری زندگی جو ہے، پورے عمر اور پورے حیات اپنے خاندان والوں کو بدنام نہیں کر سکتی، اور اس نے 5ویں مرتبہ بھی قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم اگر میرا شوہر سچا ہے تو میرے اوپر غضب نازل ہو جائے۔ یہ بات ہو گئی تو دونوں شوہر و بیوی کے درمیان جو ہے تفریق ہو گئی۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو ساتھ رہنا بھی گوارا نہیں، اس لیے طلاق دے دیا۔ وہ عورت چلی گئی، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو، اس عورت کو جو بچہ پیدا ہوگا تم لوگ دیکھتے رہنا، اگر اس کا بچہ کالی آنکھوں والا، موٹی سرینی والا اور موٹی پنڈلیوں والا ہوگا تو سمجھ لو کہ یہ شریک بن سمعہ کا بیٹا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو راوی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بچہ بالکل ویسے ہی پیدا ہوا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نہ ہوتی، لعان کا حکم نازل نہیں کیا ہوتا، تو میں اس عورت کو بالکل سنسار کر دیتا تھا۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائے اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہو، تو ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اللہ کی قسم جو وہ الزام لگایا ہے سچا ہے، اللہ کی قسم جو الزام لگایا اپنی بیوی پر وہ سچا ہے، اللہ کی قسم اپنی بیوی پر جو الزام لگایا ہے وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور پھر جو عورت ہے، جو اس کی بیوی ہے، اس کو بھی قسم کھانا ہے۔ قسم کیا کھانا ہے؟ اللہ نے فرمایا اور اس عورت پر جس پر الزام لگا ہے وہ اپنی سزا سے، حد سے، زنا کی حد کیا ہے؟ پتھر مار کے سنسار کرنا۔ کہا کہ اگر وہ حد سے بچنا چاہتی ہے تو اس سے حد اس طرح سے ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، کیونکہ شوہر نے الزام لگایا ہے۔ تو قسم کیا کھانا ہے کہ شوہر جھوٹا ہے 4 مرتبہ، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر شوہر سچا ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کو کہتے ہیں لعان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لعان۔ اگر کوئی آدمی کسی غیر عورت کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے، کسی غیر عورت کے اوپر، تو اس کے لیے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، صرف ایک ہی آپشن ہے کہ اس کو 4 گواہ پیش کرنا ہے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرے گا تو اس کو کوڑے لگیں گے۔ یہ کس کے لیے؟ غیر عورتوں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ الزام لگاتا ہے تو شوہر و بیوی کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ دوسرا رستہ نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ کہ اس کو 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا، اور اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو شوہر 4 مرتبہ اپنے سچائی کی قسم کھائے گا، اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کی طرف سے معاملہ پورا ہو جائے گا اور اس کو 80 کوڑے نہیں لگیں گے، اور اسی طرح سے بیوی کو بھی قسم کھانا پڑے گا۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث مبارک ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ جو دوسری حدیثیں ہیں ان کی روشنی میں، جب شوہر و بیوی کے درمیان اگر اس طرح کا سچویشن ہو جائے، شوہر اپنی بیوی کو اگر ناجائز سمبند میں دیکھ لے یا نہ دیکھ لے، اگر وہ الزام اور تہمت لگا دے، اور اس کے بعد اگر لعان کا یہ پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے، تو شوہر و بیوی کے درمیان اپنے آپ تفرقہ ہو جائے، دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کو طلاق دے یا نہ دے، شوہر بیوی اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ شوہر نے اپنی بیوی کو الزام لگا دیا ہے اور وہ اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے
اگر شوہر 4 قسم کھا لیتا ہے تو لعان کا پروسیجر پورا ہو جاتا ہے 5ویں قسم میں، اور اگر نہیں کھاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اور اگر شوہر نے اپنے پورے پروسیجر کو کمپلیٹ کر لیا اور بیوی بیچ میں ریفیوز کر گئی، کیونکہ امام کا اور جو اپنے وقت کا جو حاکم ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ درمیان میں سمجھاتے رہنا کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہے اور ایک سچا ہے، جو جھوٹا ہے وہ توبہ کر لے۔ اگر عورت توبہ کر لیتی ہے اور جس پر الزام لگا ہے زناکاری کا وہ توبہ کر لے گی تو وہ بچ جائے گی، لیکن پھر اس کو شرعی قانون میں آنا پڑے گا اور اس کو سنسار ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ سامعین کرام، شوہر و بیوی کے درمیان جو جدائی ہوتی ہے طلاق یا کسی بھی چیز سے، اس میں سب سے بدترین قسم ہے کہ اگر شوہر اپنے بیوی پر یا بیوی اپنے شوہر پر الزام لگا دے اور الزام لگانے کے بعد اگر لعان کی نوبت آ جائے تو دونوں میں جو جدائی ہوتی ہے وہ بڑی ہی خطرناک اور گھٹیا، اس سے زیادہ سخت جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ شوہر و بیوی کے درمیان اگر لعان کا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا تو اس حدیث کی روشنی میں اور دیگر حدیثوں کی روشنی میں دونوں میں علیحدگی ہوگی۔ اب شوہر جو ہے اس سے حق مہر واپس نہیں لے سکتا ہے یا دوسری چیز بھی واپس نہیں لے سکتا ہے، اور جب دونوں میں علیحدگی ہو گئی تو دوران عدت شوہر سے وہ خرچہ بھی نہیں مانگ سکتی ہے، کیونکہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ بچہ پیدا ہوگا، بھائی آپ کا بچہ نہیں بول سکتا نا، تو وہ خرچہ بھی نہیں لے سکتی ہے، خرچہ بھی نہیں لے سکتی عورت۔ اور جب اس عورت سے بچہ پیدا ہوگا تو وہ جس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے اس کی طرف وہ بچہ منسوب نہیں ہوگا، بلکہ بچہ اس کی ماں کی طرف منسوب ہوگا، اس آدمی کی طرف منسوب ہوگا۔ یہ تو شوہر پہلے ریفیوز ہو گیا، اس نے تو الزام لگا دیا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں اس کا بچہ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس عورت نے قسم کھایا ہے، اور جب قسم کھا لیا تو شریعت کا حکم ہے کہ اب اس کی طرف آپ اس کو منسوب نہیں کر سکتے ہیں۔ عورت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا، وہ اسی طرح سے بڑھے گا۔ سامعین کرام، یہ لعان کا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا۔ نازل فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اے مسلمانوں اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تمہارے لیے سخت پیچیدہ ہو جاتا۔ کیوں پیچیدہ ہو جاتا؟ ابھی دوسروں کا معاملہ تو الگ ہے، اب بیوی کو اگر کسی شوہر نے دیکھ لیا ہے کسی غیر مرد کے ساتھ تو اب وہ شوہر اس بیوی کے ساتھ کیسے رہے، یہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اپنے نفس کو مار بھی لے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا بچہ نہیں ہوگا، اب وہ بچہ اس کا بچہ بھی ہوگا اور اس کا وارث بھی ہوگا، یہ چیز سہ نہیں سکتا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آدمی غیر کے معاملے میں تو سہ لیتا ہے، عورت کی بات اپنی بیوی کی بات کیسے چھپائے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تم پر سخت ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر توجہ کیا، اور اگر اس طرح کا کوئی سچویشن ہو جائے تو اللہ نے یہ حل تم لوگوں کو بتلا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ تم پر التفات کرنے والا اور تمہارے معاملے میں بہت زیادہ حکمت والا ہے، جنہوں نے معافی کا ایسا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل فرما دیا۔ سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی نصیحت اور ہم لوگوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔